کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ایمان کا حصہ ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو جب اٹھائیں گے تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام وہ بھی اللہ سے مانگتے رہے ہیں۔ بعض انبیاء ایسے تھے جن کے اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے بار بار دعا کی تو اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کی عمر تقریباً 90 سال کی ہو گئی تھی، ان کے ہاں بیٹا کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا تو انہوں نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کافی عمر میں جا کر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں جب انبیاء علیہ السلام نے یوں بھی دعا مانگی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان سے خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے گر گرا کر روئے۔ بعض نے لکھا کہ 40 سال تک روتے رہے اور دعا مانگتے رہے، اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے دعوت دی، ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن قوم نہ مانی۔ انہوں نے آگے سے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کا انکار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب دلی تکلیف ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو اس قوم پر عذاب بھیج دے۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام اس علاقے سے نکل کر چلے گئے۔ جب وہاں سے نکلے، انبیاء جو بھی تھا، جو بھی نبی دنیا میں آیا، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بد دعا کی، چلے گئے۔ اب آگے اللہ نے بھی ایسا نظام بنا دیا کہ راستہ جہاں سے جانا تھا، جس کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی کے والوں کو نے کہا بھئی یہ جو پانی ہے کشتی اس وقت چلے گی جب ایک انسان کو اس کے حوالے کیا جائے گا۔ اب جناب وہاں پر ٹاس ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام آپ تو بہت حسین ہیں، آپ تو ہمیں کوئی معزز انسان لگتے ہیں، لہٰذا دوبارہ ٹاس کیا جائے۔ دوبارہ ٹاس ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام کا پھر نام نکل آیا۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہ مجھے ان کے حوالے کر دو۔ جب پانی کے حوالے حضرت یونس علیہ السلام کو کیا گیا تو اللہ نے آگے سے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ میں لے لے۔ اب جناب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو مشکل کشا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو ہی سب کو دینے والا ہے، تو ہی سب کا داتا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، انی کنتو، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا ہے، اللہ مجھے معاف چا کر۔ فرمایا من الظالمین، اللہ میں ظلم اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اگر تو نے معاف نہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگر اولاد مانگی تو کس سے مانگی؟ فرمایا ربی ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسے میدان میں لے کر چھوڑ کر آئے جہاں نہ کوئی چرند تھا، نہ کوئی پرند، نہ کوئی شجر، نہ خجر، نہ انسان۔ وہاں پر اللہ کے حکم سے جب چھوڑ کر واپس آئے، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں،
اے اللہ تو میری بچے اور میری بیویوں کا بیوی کا رکھوالا بن جا۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبروں نے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا، دیکھنا میرے پیغمبر کی طرف، جس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام پر کافروں نے پتھر برسائی، کافروں نے اپنے بچوں کو پیچھے لگا دیا، اور وہ پیغمبر جو ہنستا ہے تو اللہ جنت کا منظر بنا دیتا ہے، وہ پیغمبر جو غصے میں آئے اللہ جہنم کا منظر بنا دے، وہ پیغمبر جس کے نکاح میں جو عورتیں آئیں وہ مومنین کی مائیں بن جائیں، وہ پیغمبر جو جناب عمل کرے تو اللہ شریعت بنا دے، جو قدم اٹھائے تو اللہ سنت بنا دے، وہ پیغمبر جو چاند کو دیکھے تو چاند بھی شرما جائے، آخر اس پر بھی پتھر برسائے گے۔ جب اتنے پتھر برسائے گے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے نبی آپ حکم کریں، آپ آرڈر کریں، میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کے رکھ دوں گا، لیکن تیرے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں جبریل یہ سمجھتے نہیں کہ میں کون ہوں، نہیں جبریل یہ سمجھتے نہیں کہ مجھے اللہ نے کیسا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں تو خاتم النبیین ہوں، مجھ پر تو اللہ نے نبیوں کا اختتام کر دیا۔ لیکن جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ذرا حکم تو کریں۔ میرے دوست اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ میری یہ قوم سمجھتی نہیں، ان کے آنے والے بچے سمجھ جائیں گے، خدا کے لیے ان کو ہدایت نصیب فرما۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو اس سے مانگتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو اس سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا بہت عورتیں آئیں، جو ماں ہوتی ہے اللہ اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے، اس کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا تو قبول ہوتی ہے بد دعا نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو دعا بھی قبول ہوتی ہے بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک عورت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ان کی والدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جو تھی وہ آنکھوں کی چلے گئی۔ اب ماں جو تھی وہ نمازی تھی، ماں جو تھی وہ قرآن والی تھی، ماں نماز پڑھتی اللہ کے سامنے گر گراتی روتی، یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو واپس بھیج دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ دعا کرتی اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے۔ فرمایا کہ ایک رات میں سوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، آ کر کہا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس وقت صبح کو اٹھ کر دیکھا تو میرا جو چھوٹا بچہ جس کا نام محمد بن اسماعیل تھا اللہ نے اس کی روشنائی واپس کر دی تھی۔ یعنی کہ عورت اگر ماں ہے، عورت ذات کی اللہ تعالی جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ایک غار کے اندر وہاں پر ایک مسجد بنائی ہوئی تھی، ایک اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر اللہ کے سامنے گر گراتے روتے نماز پڑھتے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ والدہ آ گئی، والدہ نے آ کر آواز دی، حضرت جریج ان کا نام تھا۔ جب والدہ نے آواز دی تو انہوں نے نماز پڑھ رہے تھے کہا اللہ اب نماز آپ کے سامنے کھڑا رہوں یا والدہ کی آواز کا جواب دوں؟ جواب نہ دیا، پھر نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اگلا دن آیا، ماں پھر آ گئی، ماں نے آ کر پھر آواز دی، لیکن حضرت جریج جو ہیں وہ نماز میں مشغول ہیں۔ ماں تھی، غصہ آیا، بد دعا کر گئی اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو اس کو ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ فرمایا کہ حضرت جریج
جو اپنی عبادت خانے میں نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت کے اس علاقے کے اندر ایک عورت تھی، بہت خوبصورت حسین عورت تھی، وہ فاحشہ عورت تھی۔ وہ جناب لوگوں کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی میں یہ جو ولی بنا پھر رہا ہے، میں اس کو ذلیل و رسوا نہ کر دوں کسی طریقے سے؟ لوگوں نے کہا کر کے دکھا۔ وہ جناب حضرت جریج ان کے پاس آئی، کافی دن ان کے پاس بیٹھی رہی کہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن اللہ والے تھے، دل کے اندر ایسی رغبت نہیں تھی، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ لیکن ان کے جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں پر ایک چرواہا بھی رہتا تھا۔ وہ چرواہا جو تھا اس نے کہیں سے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جناب لوگوں کے اندر بات نکل آئی کہ جریج نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اب لوگ اکٹھے ہو کر آئے، انہوں نے آ کر جناب اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا، اس کو مارنا بھی شروع کر دیا، اتنا مارا کہ لہو لہو کر دیا۔ اب جو بچہ ہے، حضرت جریج نے کہا کہ بھائی بات سنو میری، آپ نے مجھے بتایا نہیں مجھے کیوں مارا ہے، کوئی وجہ تو بتاؤ نا۔ لوگوں نے کہا کہ تو نے زیادتی کی اور یہ بچہ تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ بچہ چھوٹا ہے، دنیا کے اندر 3 بچوں نے بات کی ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بچپن میں بات کی، دوسرے نمبر پہ یہی جو جریج تھا اس کی گواہی دینے والا بچہ، تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ۔ اور جو حضرت جریج تھے انہوں نے 2 نفل نماز ادا کی، اللہ کے سامنے متوجہ ہو گئے، تو ادھر سے بچہ بول پڑا کہ میرا والد یہ نہیں ہے ولی، بلکہ وہ چرواہا ہے میرا والد۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لوگوں، آپ مجھے بتاتے تو صحیح، آپ مجھے اس لیے ذلیل کرنے آئے ہو؟ مجھے تو میری ماں کی بد دعا لگی ہے، اللہ نے میری ماں کی بد دعا کو قبول کیا، آج مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے مائیں جو ہوتی ہیں، والدین جو ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ 3 شخص دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو روزے دار ہوتا ہے، اس کی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ پورا دن بھوکا رہ کر اللہ کے سامنے گر گرا کر اور اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر شام کرتا ہے، افطاری سے پہلے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ فرمایا کہ عادل بادشاہ، نیک بادشاہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ ایک مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی پر ظلم نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو مظلوم بد دعا دے دے اور ہماری جو ہے آخرت خراب ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، من فتح له من الدعاء منکم فتحت له ابواب الاجابہ، جس کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی انسان دعا مانگتا رہتا ہے، اللہ سے بار بار مانگتا ہے، تو فرمایا اگر اس کے لیے دروازہ کھل گیا دعا مانگنے کا، یعنی عادت بن گئی اس کی دعا مانگنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کو بہت زیادہ عادت ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، بیٹھ کر مانگتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، یہ مانگنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ نماز فرض ادا کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جس کو مانگنے کی عادت بن گئی، اللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دے گا۔ قبولیت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ وہ نماز پڑھے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، روزہ رکھے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ اس کی ایک ایک عبادت کو قبول کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین نور السماوات والارض، یہ دعا کا مانگنا
یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آج مومن لوگ ہیں نا، ایمان والے، وہ ہتھیار ڈھونڈتے ہیں، یار اس کے پاس اسلحہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہتھیار دے کے گئے ہیں، وہ ہتھیار دعا ہے۔ دعا فرمایا کہ کوئی کام بنانا ہو، کوئی کام آپ کا نہ بنے تو آپ اللہ کے سامنے گر گرائیں، اللہ آپ کے کام کو بنا دے گا۔ آپ نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، لوگوں کے پاس جا کر بتانے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، آپ مسجد میں آئیں، 2 نفل نماز ادا کریں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، اللہ آپ کا رعب دشمن پر ڈال دے گا۔ یار صحابہ اکرام 6 لوگ اور 60 ہزار کا مقابلہ کرنے والے، وہ کیسے بنے؟ وہ اسی ہتھیار سے بنے کہ وہ اللہ کے سامنے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اور آج ہم آپس میں مسلمان لڑ رہا ہے اور ہم ہتھیار وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ مسلمان کو کیسے مارا جائے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل ہو، میرے پیغمبر نے ہمیں ہتھیار دے دیا، وہ دعا ہے، دعا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دعا یہ دین کا ستون ہے، دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ یار میرے لیے یہ چیز نہ ہو، وہ دعا کرے، دعا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسان کی کوئی چیز بھی تقدیر نہیں بدل سکتی، اگر بدل سکتی ہے وہ دعا صرف انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بھائیو کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم ہمارا تو تجربہ ہے کہ انسان جب دعا مانگتا رہتا ہے اللہ سے، اللہ ضرور اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے حاجت پوری کرنے والا۔ دعا جو ہے جب بھی مانگو، اللہ کے سامنے اپنی نیکی کو پیش کر دعا مانگنے چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا 3 دوست تھے، وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے بارش شروع ہو گئی، وہ تینوں دوست ایک غار کے اندر چلے گئے۔ جب تینوں دوست ایک غار میں گئے، اوپر سے جناب اللہ کے حکم سے وہ غار کا جو پتھر جو تھا وہ آ کر غار کے سامنے لگ گیا، غار بند ہو گئی۔ اب تینوں نے باہر نکلنا نہیں نکل سکتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا اللہ میں نے ایک نیکی کی ہے، اس نیکی کا واسطہ دیتا ہوں، اس غار کو، اس دروازے کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ کے سامنے نیکی رکھی، یا اللہ میں چرواہا ہوں، میں بکریاں چرانے کے لیے گیا، میں ایک دن لیٹ ہو گیا، جب میں واپس آیا میرے والدین سو گئے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں اس وقت تک اپنے والدین کو جب تک دودھ نہیں پلا لیتا، اس وقت تک بچوں کو کچھ نہیں دیا کرتا تھا۔ یا اللہ آج میرے والدین سو گئے تھے، میں پوری رات ان کے جناب سرہانے کھڑا رہا کہ میرے والدین کس وقت ان کی آنکھ کھل جائے، وہ مجھے دیکھیں، ان کو دودھ نہ ملے۔ میرے بچے بلک بل کر سو گئے، رو رو کر سو گئے، لیکن میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا، اپنے والدین کے لیے کھڑا رہا۔ بالآخر صبح ہو گئی، اللہ تیری رضا کی خاطر میں پوری رات سویا بھی نہیں، میں پوری رات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلایا، بلکہ اپنے والدین کو دودھ پلانے کے بعد ان بچوں کو دودھ پیش کیا ہے۔ اللہ میں اس نیکی کا واسطہ دیتا ہوں، اس غار سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ میرے دوست تھوڑا سا پتھر سائیڈ پہ ہو گیا، ہٹ گیا، پھر دوسرا بولتا ہے اللہ میرے پاس ایک بزرگ آیا، ایک مزدوری کرنے والا مزدور آیا، اس نے پورا دن مزدوری کی لیکن اپنی مزدوری لے کر نہیں گیا۔ بالآخر کیا ہوا، اس کی مزدوری سے میں نے بکریاں خرید لی، بالآخر وہ ایک بہت سارا اجر بن گیا۔ وہ جب میرے پاس آیا میں نے اس کو مزدوری بھی دی، جتنی بکریاں تھی ساری کی ساری اس کے حوالے کی۔ اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے یہ نیکی کی، اللہ اس پتھر کو دور کر دے۔ اللہ نے تھوڑا سا اور سائیڈ پہ کر دیا۔ تیسرا بولا اللہ میری ایک کزن تھی، بہت خوبصورت تھی، ایک دن میں اس کے پاس گیا، میں اور وہ ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں اس سے زنا کرنے لگا، لیکن اس نے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھ، اللہ سے ڈر۔ اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس سے زنا نہیں کیا، اللہ میری اس نیکی کو قبول کر اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے سارے پتھر کو ہٹا دیا۔
تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو اپنی نیکی کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگو. آپ اپنی نیکی کو سامنے رکھ کر جب اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی کرے گا, آپ کو عطا بھی کرے گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, دنیا کے اندر ایک ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتی ہے. ہم کسی بھی دوست کے پاس چلے جائیں, جب اس سے مانگیں گے بار بار مانگیں گے وہ ناراض ہو کر چلے جائے گا, وہ اپنا منہ پھیر لے گا. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں مانگتے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں. کوشش کریں اپنے پورے دن کے اندر 15 سے 20 منٹ ایسے بنائیں جس میں اللہ کے سامنے گر گرا کر مانگا کریں. اپنی آخرت کو مانگے, یا اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے, ہمیں ایمان والی جو ہے وہ موت نصیب فرما دے. اللہ ہماری دنیا کی ساری ضروریات کو پورا کر دے. بھائی اگر مانگیں گے تو اللہ دے گا. اللہ تو فرماتا ہے میں کافر کو بھی دے رہا ہوں, فاسق کو بھی دے رہا ہوں, فاجر کو بھی دے رہا ہوں. آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو جب فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تو رب ہوں, میں فلاں ہوں. ایک دن جب زمانہ ایسا آیا کہ اس علاقے کے اندر قحط پڑ گیا, اب بارش نہیں ہو رہی, کتنے دن گزر گئے. لوگ اس کے پاس آئے کہ یار تو اللہ اللہ کہہ رہا اپنے آپ کو, بارش برسا کر دکھا. اب فرعون گیا, یا اللہ جنگل میں چلا گیا اکیلا, کہا یا اللہ لوگوں نے تو مجھے کہہ دیا کہ تو رب ہے, اب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو بارش برسا دے, میری عزت رکھ لے. بھائی اللہ نے اس کی دعا کو فوراً قبول کیا, بارش برسا دی. اللہ تو کافر کی بھی سنتا ہے. مسلمان کیوں روتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا؟ یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے مانگنا اللہ سے نہیں آتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی, حرام پہننے والے کی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی. تو میرے بھائی, ایک بندہ پورا دن نمازیں بھی پڑھے, روتا بھی رہے اللہ کے سامنے, اور حرام کا لقمہ بھی کھائے اور کہے کہ اللہ میری دعا قبول ہو جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے حلال رزق مانگو, حلال رزق مانگو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ گھڑیاں ہیں جس میں دعا مانگتے ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. جمعے والے دن جو خطبے 2 دیے جاتے ہیں ان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا عصر کے بعد کچھ وقت ہوتا ہے, کچھ لمحات ہوتے ہیں کہ انسان اس وقت دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. صبح کو نماز کے بعد سے لے کر اشراق کا جو وقت ہے اس کے اندر جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ وقت یہ لمحات ہم ضائع کر رکھے ہیں, اور ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے لوگوں سے مانگ رہے ہیں, بلکہ اللہ کے ڈر پہ آؤ. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, تم مجھ سے سوال کرو میں تمہاری شہ رگ کے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں. شہ رگ اس کے بھی اللہ زیادہ قریب بیٹھے ہیں. تم مانگو تو صحیح, اللہ عطا ضرور کرے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ادا کر.